امریکہ میں کامیاب سفارتکاری پاکستانی حکومت کی جاری ہے، یعنی ایک کے بعد ایک بے عزتی ان کی وہاں پہ ہو رہی ہے۔ ایکچولی مشن ہے کیا اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ 4 چیزیں ہیں جس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے پاکستان کی حکومت نے امریکہ میں۔ یعنی کبھی بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک سمت میں نہیں سوچ رہے ہوتے، وہ ڈیفرنٹ آپشنز اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوگا تو ہم یہ اچیو کر لیں گے، یہ کر لیں گے، ہم نے یہ اسیسمنٹ بھی کرنی ہے۔ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے، لیکن صورتحال کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جس بندے کو بھی محسن نقوی ملتے ہیں امریکہ میں، اس بندے کو کچھ اور سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یہ بات وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جس بندے کا یہ بندہ مخالف ہے نا، وہ بندہ ٹھیک ہی ہوگا۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی برائیاں کرنے کے لیے گیا نا، محسن نقوی نے ہی تو اسٹیبلشمنٹ کا سارا کھیل کھیلا ہے۔ کوئی بھی سیاستدان اس لیول تک کبھی نہیں گر سکتا تھا، کوئی بھی سیاستدان اتنا ظلم اور جبر کبھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی سیاستدان ایسے نہتے شہریوں کے اوپر گولیاں نہیں چلا سکتا تھا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے بھی پالیٹکس کرنی ہے، کل کو اسے بھی احتجاج کرنا پڑے گا، اس کو بھی اپنے ورکرز کے ساتھ نکلنا پڑے گا۔ تو اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ پی ایم ایل این کے اندر بڑی کھجلی بھی ہے، پریشانی بھی ہے اس بارے میں کہ یہ محسن نقوی نے کیا کیا۔ یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ جو ظلم اور بربریت محسن نقوی نے پنجاب میں کی، ریکارڈ چھاپے، ریکارڈ گرفتاریاں، خواتین کی گرفتاریاں، سڑکوں پہ گھسیٹنا، اغوا برائے تبان، اغوا برائے بیان، اور اس کے علاوہ جبری گمشدگیاں، یہ سارا کچھ محسن نقوی کے کھاتے میں جاتا ہے، جو پولیس کو استعمال کیا، اداروں کو استعمال کیا محسن نقوی نے پنجاب میں۔ اور اس کے بعد اب جب اس کو وزیر داخلہ بنایا گیا تو پھر اس نے وہاں پہ بھی ظلم اور ستم کے ریکارڈ بنا دیے ہیں۔ اتنا خونی وزیر داخلہ پاکستانیوں کے نقطہ نظر سے اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب یہ بندہ امریکہ میں گیا، یہ جس کو ملتا ہے وہ اس کے بعد عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیتا ہے۔ یہ عمران خان کی وہاں پہ تعریفیں تو نہیں کرتا ہوگا نا، وہاں یہ کہتا ہوگا کہ عمران خان سے اپنے آپ کو دور کر لیں، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کے ساتھ پالیسی ٹھیک نہیں چلے گی، اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، پاکستان کے انٹرنل بہت ساری چیزیں وہاں پہ یہ رکھتا ہوگا۔ یہی ہے نا، لابنگ تو اسی چیز کے اوپر ہوتی ہے، جو باقی لابسٹ ہائر کیے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، اور جو وہاں پہ پاکستان کی ایمبیسی دن رات اوورسیز پاکستانیوں سے رابطہ کرتی ہے وہ بھی یہی چیزیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن امپیکٹ الٹا ہو رہا ہے۔ اس کے کچھ ریزنز ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ محسن نقوی کو بہت اوور ریٹ کیا پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں نے نہیں کہا جا سکتا، اس میں بیٹھی ہوئی شخصیات نے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگا کہ محسن نقوی ان کا سب سے کارآمد مہرہ ہے، بہت لائق آدمی ہے، بڑا کام کر کے دکھائے گا۔ گو کہ ان کے تعلقات امریکہ میں پچھلی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی، ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے ان کے، لیکن اب جو نئی حکومت آ رہی ہے اس کے اندر ان کے تعلقات نہیں ہیں۔ تو اسی مشن پہ یہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، لیکن 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی۔ ایک یہ کلیئر ہو گیا کہ نالائکی میں اور قابلیت نہ ہونے میں یہ نمبر 1 ہے، یعنی نہ ان کے پاس سے کوئی قابلیت ہے اور مکمل طور پہ یہ نالائق ہے۔ پاکستان کے اندر اسیسمنٹ ہی غلط کی گئی تھی ان کے بارے میں، وزیر داخلہ بھی اس کو بنا دیا۔ دیکھیں یہاں لوگوں کو مارنا بہت آسان ہے، بندوق آپ کے پاس ہے، ڈنڈے آپ کے پاس ہیں، جیلیں آپ کے پاس ہیں، جو بائیڈن کا ہاتھ آپ کے سر کے اوپر ہے تو جو مرضی آپ کریں۔ تو پاکستان میں تو آپ نے ظلم اور ستم کا بازار گرم کر دیا، لیکن جہاں پہ جو عہدے آپ کو ملے ہیں اس سے آپ کی قابلیت کا پتہ نہیں چلتا۔ پہلی دفعہ کام کرنا پڑا اور ٹکر کے لوگوں سے سامنا ہوا، تو وہاں گئے جب امریکہ میں تو پتہ چلا کہ جس کو یہ مل کر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پوری طرح سے قائل ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، جس کے یہ خلاف ہے نا وہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو وہ عمران خان کے حق میں ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ پہلے ایک جو ولسن ہے اس نے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، محسن نقوی سے ملاقات کی، انہوں نے بڑا رولا ڈال کے وہ اس کی کمپین چلائی، انہوں نے ٹویٹ کر دیا فری عمران خان۔ اب انہوں نے ریپرزنٹیٹیو ہیں ایک اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کا نام ہے جی جیک برگمین، ان سے جناب انہوں نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے بھی پھر ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا the facts are straightforward and it's no time to mince words۔ فری عمران خان وہ کہتے ہیں جی کوئی لفظوں کو چبانے کا یا لفظوں کو ادھر ادھر کرنے کا یا کوئی اس سے کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ جو حقائق ہے ان کو سیدھا رکھنا چاہیے، تو عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اب یہ اس سے بھی ملاقات کی تھی۔ اب ٹرمپ کی ٹیم کے جس بندے سے اس وقت ملاقات کر رہے ہیں محسن نقوی، ہو یہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بندے جو ہیں وہ محسن نقوی کے موقف کی حمایت کریں یا وہ محسن نقوی کے کہنے کے اوپر تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں، وہ آٹومیٹکلی عمران خان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یعنی جو سلسلہ رکا ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کی جانب سے عمران خان کے بارے میں، وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اب ان کو ایک بات سمجھنی پڑے گی، ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ نواز شریف یا زرداری یا کوئی اور فوجی ڈکٹیٹر نہیں ہے جس کو کوئی دنیا میں جانتا پہچانتا نہیں ہے۔ انہیں تعارف کی ضرورت ہو سکتی ہے دنیا میں۔
عمران خان کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کو یہ سارے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے, اور اوورسیز پاکستانیوں نے اس کے بارے میں ٹھیک ٹھاک پہلے سے وہاں پہ ماحول بنایا ہوا ہے, اور اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے. جو 4 آپشن ہیں جن کے اوپر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت غور کر رہی ہے, میں حکومت کی بات خاص طور پہ نہیں کرتا. حکومت کے لیے تو ایک ہی آپشن ہے کہ کچھ بھی کر کے امریکی نئی انتظامیہ کو منایا جائے کہ وہ عمران خان کے معاملے میں یا انسانی حقوق کے معاملے میں کسی قسم کی مداخلت نہ کریں, اور جیسے جو بائیڈن نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا ویسے ہی ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیں ٹرمپ کی انتظامیہ بھی. حکومت تو یہی چاہتی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے پتے اپنے پاس رکھتی ہے اور تھوڑا سا وہ براڈر اس کے اندر پکچر کے اندر رہتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے اندازے الگ الگ ہیں, لیکن جو 4 چیزیں ہیں جس مشن کے اوپر محسن نقوی گئے ہیں, دیکھیں اگر حکومت کا ہی معاملہ ہوتا سارا کا سارا تو پھر اسحاق ڈار جاتے نا. اسحاق ڈار نہیں گئے, تو یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, تو اسی لیے وہاں پہ محسن نقوی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. تو 4 ایسی چیزیں جن پہ کام ہو رہا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ وقت حاصل کیا جائے. آخری آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ جی امریکہ کو کہا جائے ٹھیک ہے جی ہم معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا وقت دیا جائے, ہمیں اسموتھ ٹرانزیکشن کرنے دی جائے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم اور ستم بند ہو جائے گا, انسانی حقوق کی پامالیاں بھی بند کر دی جائیں گی, جبری گمشدگیاں بھی ہم روک دیں گے, پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف بھی لے جائیں گے. لیکن ہم اسموتھ طریقے سے لے جانا چاہتے ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے سسٹم کو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ایک بھوکا شیر ہے. اگر اس طرح وہ جیت کر باہر آ گیا اور سب کو شکست دے کر وہ باہر آ گیا تو وہ بھوکا شیر باقی سارے سیاسی مخالفین کو ایون ان کے سہولت کاروں کو بھی کھا جائے گا. تو یہ ان کو ڈر ہے کہ پنجڑے میں جو شیر اس وقت بند ہے وہ بھوکا ہے, اور اگر وہ باہر آ گیا تو وہ اپنے مخالفین کو کھا جائے گا. لہذا مخالفین چاہتے ہیں کہ پہلے شیر کا پیٹ بھرا جائے, آہستہ آہستہ ماحول ٹھیک کیا جائے, شیر کو کچھ حد تک ٹیم کیا جائے, باہر بھی ایسا ماحول بنایا جائے کہ اپنے لیے تھوڑے تھوڑے قلعے بنا لے تاکہ ان میں ہم محفوظ رہیں. کوئی درخت پہ چڑھ جائے, کوئی گھر میں گھس جائے, کوئی ادھر ہو جائے. اپنی حفاظت کی بندوبست کرنے کے بعد پھر اس شیر کو رہائی دی جائے. یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ جی وقت حاصل کیا جائے کسی طرح. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف لابنگ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنی میکسیمم ہو سکے عمران خان کے خلاف لابنگ کی جائے کہ جناب وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا, ہم آپ کو فائدہ دیں گے. تیسرا یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو آنے والی انتظامیہ ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل بنا لی جائے جس کے نتیجے میں جو وہ مانگے وہ ان کو دے دیا جائے, اور انہیں کہا جائے کہ ہمارے اندرونی معاملے میں ابھی آپ ہمیں نہ چھیڑیں, جیسے ہمارا دل کرتا ہے ویسے آپ ہمیں چلنے دیں. اور چوتھی جو چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ خالصتاً اسٹیبلشمنٹ کے لیے. محسن نقوی نے واپس آ کے 1-2 بندوں کو بریفنگ دینی ہے, اور جو بریفنگ اس نے دینی ہے اس میں اس نے بتانا ہے محسن نقوی نے آ کے کہ جناب امریکہ میں کام اتنا گرم ہے اور ہمارے کنٹرول میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا, اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, جس کی بنیاد کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے فوری طور پہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہن کی کریے. یعنی یہ دورہ بلا وجہ نہیں ہے, یہ وہاں سے اسیسمنٹ بھی آئے گی پاکستان میں, اور اسٹیبلشمنٹ کے 1-2 جو بڑے سیانے ہیں ان کو محسن نقوی یہ اسیسمنٹ دے گا, ان کو بتائے گا کہ جناب کام خراب ہو گیا, یا معاملہ اتنا کنٹرول ہو سکتا ہے یا ان بنیادوں پہ کنٹرول ہو سکتا ہے, ادروائز پھر اگر سرنڈر کرنا ہے تو کتنی جلدی کرنا ہے, آپ کے پاس کتنا ٹائم باقی ہے. تو یہ اسیسمنٹ بھی ملے گی. پیغامات کا جواب نہیں آیا جو شہباز شریف نے دیے ہیں, کیونکہ یہ سارے اپنے آپ کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی حوصلہ دینا چاہتے ہیں. تو شہباز شریف نے جو ٹویٹ کیا اس کا جواب نہیں آیا, پہلے پیغامات جو چلائے گئے اس کا جواب نہیں آیا. نواز شریف نے جا کے ٹرمپ کی ٹیم سے ملنے کی کوشش کی کہ ٹرمپ سے میری ملاقات ہو جائے, وہ نہیں ہو سکی. یہ سارا کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا لیکن کچھ نہیں ہوا. اب بلاخر شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم دفتر خارجہ نے یہ بتایا ہے کہ ایک خط لکھ ڈالا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. اب خط کا نارملی جواب آ جاتا ہے, یعنی وہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا عملہ ہے وہ شکریہ کا خط واپس لکھ دے گا, یا کوئی ان کا جواب کسی طرح سے کوئی میل آ جائے گی, کوئی جوابی خط آ جائے گا. تو جوابی خط ان کو چاہیے تاکہ یہ اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر سکیں, بتا سکیں کہ جناب ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھا اور شہباز شریف کے خط کا جواب دیا, نیک تمناؤں کا اظہار کیا پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ اور وہ. اب ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ٹرمپ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. بہت ممکن ہے کہ ٹرمپ کی ٹیم کا جواب ایسا آئے جس جواب کو یہ چھپا کر بیٹھ جائیں اور یہ کوشش کریں کہ وہ جواب کبھی سامنے ہی نہ آئے, یہ بھی ممکن ہے. بہرحال بڑی خواری ہوگی محسن نقوی کی امریکہ میں, جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو رہی. اور ٹرمپ اس دفعہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. ٹرمپ جب پچھلی دفعہ صدر بنا تھا امریکہ کا تو بہت ساری چیزوں کا اس کو آئیڈیا نہیں تھا, یہ اس کی فیملی بھی کہہ رہی ہے. اب ٹرمپ کو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہے. صرف اب سعودی عرب کو لیں جو ٹرمپ کے سب سے قریب سمجھے جاتے ہیں, محمد بن سلمان,
ان کے لیے ٹرمپ کا پیغام ہے کہ جناب 600 ارب ڈالر کے بجائے 1000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں آپ امریکہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں سعودی عرب سے. سعودی عرب نے 600 ارب ڈالر تک کا کہا تھا، لیکن ٹرمپ نے کہا نہیں 1000 ارب ڈالر تک کی سرمایہ کاری کرو. دوسرا، ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے نا یوکرین میں اور روس میں، اس کی ایک وجہ سعودی عرب ہے، کیونکہ انہوں نے پیٹرول مہنگا کر دیا تھا، تو سعودی عرب کو پیٹرول کی قیمت بھی کم کرنی پڑے گی. اب اس طریقے سے تو ڈونلڈ ٹرمپ ڈیل کر رہے ہیں دنیا کو، ان کو آئیڈیا ہے کہ ان کی پوزیشن اور طاقت کیا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے اور اس کے پاس کیا طاقت ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. یہ ٹرمپ پہلے والے ٹرمپ سے مختلف ہے، یہ بات سب کو اپنے دماغ میں رکھنی پڑے گی. ناظرین، عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا، وہ انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر شیئر کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر غیر قانونی چھاپے کی سختی سے مذمت کرتا ہوں. اردلی حکومت ایک جانب مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہی ہے اور دوسری جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم اس چھاپے کے بعد مذاکرات کا عمل فوری طور پر روک رہے ہیں. مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور ہمارے اتحادی کے گھر پر چھاپا ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے. اس دوگلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی. میں نے اپنی جماعت کو ہدایت کر دی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بقا اور انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد میں لیں. ہم اس جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ہر جانب عدم استحکام کے ڈیرے ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا. بلوچ گمشدہ افراد کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے، جس کے لیے مارنگ بلوچ اپنی آواز بلند کر رہی ہے. بلوچستان والا حال اب پورے ملک کا ہے. تحریک انصاف کے بھی کئی کارکنان لاپتہ ہیں. ہم اس مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے اس معاملے کو رکھیں گے. بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی استحکام ممکن نہیں ہے. میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں مانگتا. میں اگر ان سے بات کروں گا تو وہ صرف ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگی. اصل کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے، باقی سب ان کی کٹ پتلیاں ہیں جو ان کے اشاروں کی منتظر رہتی ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیشن کا قیام کیا جائے تاکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات میں ملوث اصل ذمہ داروں کا تعین ہو سکے. اس کے بغیر ہمیں کوئی کمیشن قابل قبول نہیں ہے. بددیانت افراد کبھی نیوٹرل امپائر کی حمایت نہیں کرتے. جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کو مسلسل نظر انداز کرنے کی وجہ یہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خود 9 مئی کے فالس فلیگ اور 26 نومبر کے قتل عام میں ملوث ہے. 9 مئی کو انہوں نے خود چوکیوں سے پولیس اور فوج کو غائب کر دیا، خود آگ لگائی اور خود سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر کے الزام بے گناہ سیاسی کارکنان پر ڈال دیا. 26 نومبر کو بھی ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کیا گیا اور ہمیں ہی دہشت گرد قرار دیا گیا. ہمارے کم از کم 14 لوگوں کو شہید کیا گیا. کئی افراد زخمی اور گمشدہ ہیں. ہزاروں لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈال دیا گیا. جو جیلوں سے باہر ہیں وہ ضمانت کے لیے کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں، مگر کوئی ان کی سنوائی نہیں کر رہا. ملک ریاض کا حالیہ بیان ہے کہ اگر وہ اپنا منہ کھولیں گے تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. میں ملک ریاض سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بتائیں پچھلے 30 سال میں کون کون سے ججز، جرنیل اور سیاستدانوں نے ان سے پیسے لیے اور دیگر مالی فوائد حاصل کیے تاکہ قوم کو معلوم ہو سکے کہ کون سے چہرے اس گندگی میں ملوث ہیں. یہ سب جو آج بوگس القادر ٹرسٹ کیس پر تنقید کر رہے ہیں کتنے دودھ کے دھلے ہیں دنیا کو معلوم ہونا چاہیے. اوورسیز پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے کہ اس حکومت کو ترسیلات زر بھیجنا اپنے ہاتھ خون سے رنگنے کے مترادف ہے. یہ حکومت اپنے ہی شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے، لہذا ان کو ترسیلات زر بھیجنے کا سختی سے بائیکاٹ کریں. کچھ رپورٹیں آ رہی ہیں ناظرین، اور وہ یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور کچھ ماہرین اس کو جوڑ کر دیکھ رہے ہیں. یہ جو ریمیٹنسز کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ بائیکاٹ کیا جائے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے، اس کے ساتھ، لیکن دیکھیں ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے. حکومت اس معاملے کو چھپا سکتی ہے 2-3 مہینے تک، لیکن اس سے زیادہ حکومت اس کو چھپا نہیں سکتی. اگر یہ معاملہ طول پکڑتا ہے، دور تک جاتا ہے، تو مارچ میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو عمران خان صاحب کی سول نافرمانی کی اوورسیز پاکستانیوں سے ایک اپیل انہوں نے کی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ایک اور ناظرین بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. شیر افضل مروت کے حوالے سے سب کے الگ الگ سٹیٹمنٹ آتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے پارٹی رہنما شیر افضل مروت کو بطور وکیل صفائی پیش ہونے سے روک دیا. رپورٹ کے مطابق عمران خان نے جیل انتظامیہ اور عدالت کو آگاہ کر دیا. عمران خان نے جیل انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ شیر افضل مروت میرا وکیل نہیں ہے
उसे जेल में दाखिल ना होने दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने शेर अफजल मरवत से मुतालिक तहरीर भी लिखवा दी है। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत पहुंचे थे अडयाला जेल और गेट 5 से अडयाला जेल ड्योढ़ी तक पहुंचे थे, वहां से उन्हें वापस भिजवा दिया गया और जेल इंतजामिया ने इमरान खान साहब को आगाह किया, लेकिन इमरान खान साहब ने यह कह दिया जी कि मैं इनको नहीं मिलता। शेर अफजल मरवत साहब लगातार हॉट वाटर्स में हैं। वैसे उन्होंने अपने ही फौजी ज़्यादा मारे हैं। शेर अफजल मरवत साहब का ज़्यादा अटैक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे ही रहा है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों पे उनका ज़्यादा अटैक रहा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन से पहले उनका दूसरी तरफ अटैक होता था। इमरान खान साहब ने एक और बड़ा फैसला किया। ये फैसला ना आपको एक छोटी सी खबर के तौर पे लगेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बड़ी खबरें छुपी हुई हैं। शेख वकास अकरम की जगह पे जुनेद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता है ना, ये अपोजिशन की जानिब से होता है और इसके बाद ये इख्तियार होता है कि ये किसी भी महकमे का कोई भी चीज़ों का रिकॉर्ड निकाल कर देख सकता है और ये हर चीज़ का ऑडिट कर सकता है, रिपोर्टें मंगवा सकता है। तो ये अच्छा इख्तियार होता है इस ओहदेदार के पास और ये एक पार्लियामेंटेरियन होता है। पहले इमरान खान साहब ने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि मेरा पहला उम्मीदवार शेख वकास अकरम है, मेरा दूसरा नाम भी शेख वकास अकरम है, मेरा तीसरा नाम भी शेख वकास अकरम है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने जुनेद अकबर साहब का नाम दिया। जुनेद अकबर साहब का नाम आने के बाद ना एक चीज आप अपने ज़हन में रखें, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स को समझते हैं उनको ये समझ आ जाएगी कि यहां अली अमीन गंडापुर साहब से स्पेस कम हुई है। बस मैं सिंपल आपको ये बता दूंगा कि ये जो जुनेद अकबर साहब हैं, इनके बारे में बड़ी शिकायतें पहुंचाई गई हैं इमरान खान साहब को जेल में, और ये जो गंडापुर ग्रुप है उन्होंने वहां पे ये सारी शिकायतें पहुंचाई थी। और क्योंकि शेख वकास अकरम साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अली अमीन के साथ, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो उनकी जगह पे जुनेद अकबर जिनके ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उनका नाम आ जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब सारी की सारी स्पेस एक ग्रुप के पास नहीं रहने देना चाहते, बल्कि उन्होंने जो ग्रुप इस वक्त बड़ा तगड़ा हो गया था उससे स्पेस वापस लेकर जुनेद अकबर साहब को बनाया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स पे है, लेकिन इमरान खान साहब का फैसला है। एक अच्छा मंजर मैंने देखा, नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इंतजार हुसैन पंजूता साहब को मैंने देखा, उनकी वापसी हुई है, उनकी वीडियोस मैंने देखी, मैंने कोशिश की, मेरी उनसे बात भी हुई। अल्लाह का शुक्र है वो अब ठीक है और वो एक्टिव हो गए हैं, वो अपने काम पे वापस आना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें मुलाकात की इजाज़त मिले। इमरान खान साहब ने भी उन्हें कुछ पैगामात भिजवाए हैं, उन्होंने भी कुछ पैगामात इमरान खान साहब को भिजवाए हैं। तो देखें, इंतजार हुसैन पंजूथा को जिन लोगों ने निशाने इबरत बनाने की कोशिश की, उन्होंने जबर तो किया ना, जुल्म किया। जुल्म और जबर के साथ वो चंद दिन तो गुजार सके, लेकिन क्या इंतजार हुसैन पंजूथा की सोच बदल गई? क्या उस आदमी की सोच के अंदर कोई तब्दीली आ गई या उसका नजरिया तब्दील हो गया? नहीं हुआ। ना उस्मान डार का नजरिया बदला, ना नजरिया बदला सदाकत अब्बासी का, ना नजरिया बदला मुराद सईद का। यानी जिस जिस बंदे के ऊपर जुल्म जबर फस्तायत जो कुछ भी किया गया, किसी एक बंदे का नजरिया नहीं बदला। और मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे भी 5 महीने इन्होंने रख के जो है तमाशा जो किया, मेरी सोच भी नहीं बदली। मैं जो कल था मेरी सोच वही है। शायद हो सकता है मैं ज्यादा तल्ख हो जाऊं, अब मैं ज्यादा तल्ख हूं क्योंकि मैंने ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त की है, मेरे अंदर ज्यादा शिकवा है। बहरहाल ऐसे सोच बदलती नहीं है। जिन लोगों का ये ख्याल है वो एक खाम ख्याली का शिकार है और एक ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। जब वो जागेंगे तो उन्हें पता चलेगा कितना नुकसान हो गया है। पीका पे नाज़रीन माजी में बड़े बयानात देती थी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, जब सहाफ़ी एहतजाज करते थे, जब हल्के हल्के कवानीन बन रहे थे, तो उस वक्त ये सारे जाके सहाफ़ियों के एहतजाज के अंदर शामिल हो जाते थे, जाके सहाफ़ियों के कैंपों के अंदर बैठते थे। अब जनाब ऐसे कवानीन बना दिए गए हैं कि आप चू भी नहीं कर सकते। यानी जो हुकूमत कर रही है इसकी कोई माजी में मिसाल ही नहीं मिलती। परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप हो या ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप हो, उससे ज्यादा खौफनाक कवानीन इन्होंने इस दौर में बना दिए। लेकिन आप देखें मीडिया को इश्तिहार मिल रहे हैं, मीडिया भी खुश है। मीडिया की तंजीमें ये कह रही है, बोल रही है कि जी ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ जबानी जमा खर्च है। ना कोई कैंप लगा, ना कोई एहतजाजी मुजाहरे हुए, ना हुकूमत की तकरीबात का बाइकॉट हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी जानिब जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और बिलावल ये सारे जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते थे,
ان کے نقاب اترے ان کے چہروں سے جمہوریت والے، تو ان کے گھنونی شکلیں پوری قوم کو نظر آئیں کہ انہوں نے تو قوم کا سانس لینا مشکل کر دیا کہ آپ تنقید بھی نہیں کر سکتے حکومت کے اوپر، آپ تنقید کریں گے تو پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا، کتنے جیل میں ڈالیں گے، 10 20 50 100 500 1000 10,000، میکسیمم کیپیسٹی آپ کی 10,000 بندہ جیل میں ڈالنے کی ہے، جو آپ نے کر کے دیکھ لیا۔ کیا لوگوں کی سوچ بدل گئی؟ کوئی نہیں بدلی۔ جو باہر نکلتا تھا نعرہ لگاتا ہوا نکلتا تھا، جو باہر نکلتا تھا اپنے موقف پہ ڈٹ کے کھڑا ہوا نکلتا تھا، تو کتنے بندے اور پکڑ لیں گے؟ یہ نظام اپنی موت خود مر جائے گا۔ جعلی حکومت کو نہ نوجوانوں نے پہلے تسلیم کیا ہے، نہ آئندہ تسلیم کریں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر اسلام آباد آئے گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر گولیاں چلانی ہوگی نا تو ہم ممبر پارلیمنٹ آگے کھڑے ہوں گے، تو مار لیجئے گا جتنے پارلیمنٹیرینز آپ نے مارنے۔ یہ بات تو انہوں نے کر دی ہے، لیکن ابھی تک ہم نے یہ دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے جب بھی دیکھا وہ یہ دیکھا کہ غریبوں کو چھوڑ کے طاقتور اور بڑے لوگ جو ہیں وہ نکل لیتے ہیں، غریبوں کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ عمران خان ہی تھا جو آخری وقت تک کھڑا ہوتا تھا، اس کے بعد اس کی پارٹی میں کوئی نہیں ہے جو کھڑا ہوا ہو اپنے کارکنوں کے ساتھ، ان کو مرتا ہوا چھوڑ کر گئے ہیں۔ لیکن صاحبزادہ حامد رضا نے بڑی بات کی ہے، امید ہے کہ وہ اپنی بات پہ پیرا دیں گے اور باقی لوگ بھی۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔